السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود منیز معین، اور آج کے اس پروگرام کے میرے مہمان ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ کئی ماہ کی دھمکیوں کے بعد آج امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں ایران کی جانب سے بھی واپس اٹیک کیا گیا ہے، اور یہ اٹیک مشرق وسطیٰ میں کئی ممالک پر ہوا ہے، جن میں کویت ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے۔ آپ نے وہ ویژولز بھی دیکھے ہوں گے جو دل دہلا دینے والے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ خالد چشتی صاحب کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں تفصیلی طور پر انہی سے جانوں کہ یہ ساری صورتحال کیا ہے، اور ایسے میں خاص طور پر پاکستان کیا پوزیشن لے گا۔ سب سے پہلے پاکستان کی بات کروں گی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو مجھے بلانے کا۔ خالد چشتی صاحب، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ابھی جو سچویشن ہے جس میں کہ پاکستان گھرا ہوا ہے، ایک جانب افغانستان والا جو بارڈر ہے وہ ہاسٹائل ہے، اور وہاں پر پاکستان کافی اندر گھس چکا ہے افغانستان میں، اور اپنے جھنڈے بھی لگا دیے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ ایران والا بارڈر بھی ہاسٹائل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں اٹیک کر دیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے ایران پر، تو یہ ساری سچویشن کس جانب جا رہی ہے؟ ایک طرف ہمارے پاس انڈیا ہے جس نے مئی میں پاکستان پر اٹیک کرنے کی کوشش کی، پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، ہم نے افغانستان کے ساتھ بھی وہی کیا، لیکن اب ایران میں جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اس کا امپیکٹ پاکستان پر بھی ہو سکتا ہے۔ بٹ اوور آل سچویشن اگر دیکھی جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت مل کر پاکستان پر اٹیک کریں گے؟ جی تھینک یو، آپ نے انوائٹ کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ ڈاٹس تھوڑے سے ہٹ کے کنیکٹ کرتے ہیں، اور پچھلے 3 دنوں کے صرف کنیکٹ کرتے ہیں۔ 24-25 کو انڈین پرائم منسٹر اسرائیل تل ابیب میں ہے، بہت زبردست ریڈ کارپٹ پروٹوکال دیا گیا ان کو۔ 26 تاریخ کو افغانستان اپنی کیپیسٹی ملٹری ہارڈ ویئر کے نہ ہونے کے باوجود 52 جگہوں پر ہم پہ حملہ ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے نوئنگلی کہ 52 جگہوں پر حملہ ہوگا تو پاکستان جیسی مسلح افواج ہٹ بیک کریں گی، تو ہم کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں یا ریپلس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 26-27 چھوڑ دیں اور 28 کی صبح امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران پر حملہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں تو بنیادی طور پر ایک دیکھیے ریئیکشن ڈیلیما پاکستان کے لیے بھی کریٹ ہوا ہے اس پوری سچویشن میں، اور اس میں نیکسس کس کس کا نظر آ رہا ہے؟ افغانستان، اسرائیل اور انڈیا۔ یہ 3 ملکوں نے ایک سچویشن ڈیولپ ایسی ہوئی ہے، آپ دیکھیے کہ پاکستان کی مسلح افواج پولیٹیکل لیڈرشپ کا فوکس کیا افغانستان کی طرف، اور خود اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر ہمارے نیبرہڈ میں ایک تیسرا ملک جو ہمارے نیبرہڈ میں ہے، جس میں ان ایزی سچویشن ہو گئی ہے۔ پہلے انڈیا سے ہم فارغ ہوئے تھے، افغانستان سے ابھی نپٹ رہے ہیں ہم، تو ایک اور بارڈر جس کو کہتے ہیں ہاسٹائل ہو گیا ایک انوائرمنٹ۔ تو یہ کنیکٹ ڈاٹس کریں اس کو کہ یہ بڑی اسٹرینج سچویشن ہے، اور اللہ کرے ہم چیلنجز سے اوور کم کر پائیں۔ اچھا، پہلے تو یہ تاثر پایا جا رہا تھا کہ امریکہ اپنا ساز و سامان جنگی سمندر میں لے کر آ گیا ہے ایران کے قریب، لیکن وہ ایران پر حملہ نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ یہ پبلک اوپینین جو تھا، میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، اٹ واز کہ ایران نیوکلیئر ایسٹ رکھتا ہے، اس وجہ سے امریکہ جسارت نہیں کر رہا ایران پر حملہ کرنے کی۔ لیکن اب کیا وہ تاثر زائل ہو گیا ہے؟ امریکہ کہتا ہے کہ ہمیں جو چاہیے وہ ایران نہیں دے رہا۔ واٹ از دیٹ؟ کیا ایران کے پاس واقعی ہی ایک ایٹم بام ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایران کے پاس ایٹم بام ہے، نمبر 1، کیونکہ ان کے 19 سائنٹسٹ تو ایلیمنیٹ کر دیے تھے جون میں، اور بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ لیکن ایک چیز پہ ہمیں ضرور فوکس کرنا چاہیے۔ میں نے ایک ڈاکومنٹری اپنے چینل پر ڈالی تھی، اور میں نے اس کا ٹائٹل یہی تھا کہ وائی یو ایس ایران وار از ڈفرینٹ اینڈ ڈینجرس، اور اس میں نے یہی ذکر کیا تھا کہ بنیادی طور پر امریکہ پہلے اس نے شو آف فورس کیا، اس کو آلموسٹ ایران کو اشورڈ بلیف آف ڈسٹرکشن کرنے پر مجبور کر دیا کہ تم سمجھ لو کہ تم پر حملہ جو ہے وہ میٹر آف چانس نہیں ہے، میٹر آف ٹائم ہے۔ اس میں ایران کے پاس کیا آپشن تھی؟ ایران کے پاس آپشن یہ تھی کہ جو جون پچھلے سال جب ان پر حملہ ہوا ہے وہ تو ٹوٹل سرپرائز کے طور پر آیا تھا، جی، لیکن پچھلے 7-8 مہینوں میں ایران نے اتنی ملٹری ہارڈ ویئر خریدا ہے، بہت زیادہ شپ ہوا ہے، کنٹینرز کے اندر آیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں کو نہیں پتا تھا کہ کون کون سے میزائلز ہیں، کون سے الیکٹرانک وار، کون سے ڈرونز آئے ہیں، ان مینڈ ایریل وہیکل آئے ہیں، اور بیلسٹک یا کروز میزائل آئے ہیں۔ تو نہ جاننے بغیر امریکہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا حملہ کرے کہ ان کے پاس ڈیٹا ہے کیا، کون سے ویپن ہمارے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ جب آپ کو انفارمیشن ہو تو آپ کے کاؤنٹر میئر تیار کر لیتے ہیں۔ تو میرا ماننا ایک یہ ہے ایلیمنٹ کہ انہوں نے اس لیے ٹائم بائے کیا کہ ہم اس کو تھریٹ کہیں کہ آج آ رہے ہیں، صبح آ رہے ہیں، شام آ رہے ہیں، تو ایران مجبوراً ایز این آبلیگیشن سارے آرسنل کو کھولے، ان کو ڈپلوائے کرے، اچھا، لیڈرشپ کو ایکسپوز کرے۔
میزائلس کو بتائے کہ کون سے ہیں, کہاں کہاں لگائیں گے, ہائیڈنگ پلیسز کون سی ہیں, اور ساری ٹریفک موومنٹ, الیکٹرانک سگنل, کمیونیکیشن, اس کو امریکہ, میرا ماننا یہ ہے کہ پچھلے 3 ہفتے سے میپ کر رہا تھا. تو کیا امریکہ کو پتا تھا کہ ایران کے پاس کون کون سے جنگی ہتھیار ہیں اور وہ کہاں پر نصب کیے گئے ہیں؟ اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے تھا کہ وہ کون سے کارگوز ہیں جو رشیا سے آ رہے ہیں اور ان میں کون کون سے میزلز ہیں, پاسبلی سب پتہ ہے اس کو. اب پاسبلی سارے کا نہیں کہہ سکتے کہ کتنا, شاید ابھی بھی ایران نے کوئی سرپرائزز رکھے ہوں, لیکن یہ اس کو آپٹکس کے طور پہ ضرور انہوں نے استعمال کیا جو مذاکرات ہو رہے تھے. اب وہ مذاکرات آپٹکس کیوں تھے, میں صرف 9 سال پیچھے چلتے ہیں یا 10 سال پیچھے. 2015 میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا امریکہ کا ایران کے ساتھ کہ آپ اپنی ساری انریچمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے لیے, انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے سامنے کھولیں. وہ ایگریمنٹ ہو گیا, 3 سال تک رہا, اٹامک انرجی نے وزٹس کیے, ایک میں بھی کوئی اعتراض نہیں لگا. اس وقت جب یہ ایگریمنٹ ہوا تھا تو امریکی پریزیڈنٹ اوباما تھے اور بہت سیلیبریٹ کیا کیونکہ یورپین یونین اور نیٹو کے بہت سارے ملک اس میں شامل تھے سپورٹ کرنے میں. اس وقت بھی ایک ملک نے اپوز کیا تھا کہ کیوں ایگریمنٹ کیا ہے, اور وہ تھا اسرائیل. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے 2018 میں, انہوں نے کینسل کر دیا ایگریمنٹ, کہا جی ہم نہیں اس کو آنر کریں گے. اور یہ سب دوبارہ سے چیک اپ ہوگا. ایگزیکٹلی, اور ہم نہیں مانتے اس ایگریمنٹ, حالانکہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن نے ایک بھی اعتراض نہیں لگایا تھا, اور اس کے بعد تھریٹ کرنا شروع کر دیا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, چلیں دوبارہ فاسٹ فارورڈ کر کے 2025 میں آ جاتے ہیں. پھر امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرو فریش, جس کے اندر وہی بیلسٹک, نیوکلیئر, سب کچھ شامل تھا. لیکن پھر اس کو بھی اسٹال کرایا, اور آخری وقت انہوں نے 15 دن کا نوٹس دیا تھا اس وقت جون میں کہ میں ایران کو 15 دن کا نوٹس دیتا ہوں, وہ ہمارے سے ایگری کر جائے, اور تیسرے دن حملہ کر دیا تھا. اس وقت بھی آپٹکس کے طور پہ مذاکرات یوز ہوئے تھے, اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے 1.5-2 مہینے کہا کہ آ رہے ہیں, لیکن پھر جیو پولیٹیکل سچویشن بدلی, اور بنیادی طور پر روس اور چین فیکٹر ایڈ ہوا ہے, جس کی علیحدہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ ان کا کیا کر رہا تھا, کیا کیا انہوں نے, جس کی وجہ سے ایک ڈیلے بھی ہوا. انہوں نے بھی میپ ریڈنگ کی جیو پولیٹیکل سچویشن کے حساب سے, بٹ فزیکل جو ٹیکٹیکل لیول پہ جتنا آرمنٹ ایمونیشن تھا, انہوں نے ٹرائی کیا ہے کہ وہ ریڈ کر سکیں, ان کے کاؤنٹر میئر تیار کر سکیں. اور یہ سب کرنے کے بعد بھی امریکہ جب اٹیک کرتا ہے تو نہ وہ ان کی ملٹری لیڈرشپ کو نقصان پہنچا پاتا ہے اور نہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو نقصان پہنچا پاتا ہے. تو کیا امریکہ کی جانب سے جو حملہ ایران پر ہوا ہے اس کو ایک فیلئر یا فیلڈ اٹیمپٹ سمجھا جائے؟ فیلڈ اس لیے نہیں کہ اب امریکہ خود پھنس گیا تھا بٹوین ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی. اگر وہ پری میچور کرتے تو اپنا نقصان بہت اٹھواتے, اگر وہ ڈیلے کرتے اور نہ کرتے تو ٹائمنگ گزر جاتے, اور پھر ٹیک ہوم ٹرافی کوئی نہیں ہونی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے ملینز آف ڈالرز کی ڈپلائمنٹ کی کیوں ہے. پہلی بات تو ڈیلے کرنے کا مقصد یہ, ایران کو بھی فائدہ ہوا ہے. ایران کو ڈیلے کرنے کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ انہوں نے ان کی پوسٹنگ دیکھ لی, ان کی لوکیشن دیکھی, ان کے ڈپلائمنٹ دیکھی ساری کی ساری. ایران کو ہیلپ بھی بڑی کی ہے انڈائریکٹلی چائنا نے. سر میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرنا چاہتی کہ ایران نے دیکھ لیا کہ ڈپلائمنٹ کہاں ہے امریکہ کی. اگر دیکھ ہی چکا تھا اور اتنی اسٹرینتھ رکھتا تھا کہ اٹیک کرے قطر پر, بحرین پر, یو اے ای پر, تو پھر اس نے ان یو ایس ڈپلائڈ شپس پر ابراہم لنکن 60 ابراہیم لنکن ہاں اس پر اٹیک کیوں نہیں کیا؟ اس نے اپنی اسٹرینتھ کا مظاہرہ سمندر میں کیوں نہیں کیا, وہاں پر ایئر بیسز پر کیوں کیا؟ یہ اچھی آبزرویشن ہے آپ کی. دیکھیے آج اگر آپ فالو کریں, آیت اللہ نے کہا ہے کہ آج کی رات دنیا دیکھے گی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں پریڈکٹ کر رہا کہ ایئر کرافٹ کیریئر پر اٹیک ہوگا, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے پہلے تو اس ایریا کے ریجنل جو کنٹریز تھے ان کے بھی پلسز ہیں مائنس ہیں, جو ان پر حملہ ہوا ہے کہ اس کے فائدے بھی ہوئے ہیں, ایران کو نقصان بھی ہوگا ایران کو, کیونکہ ایران کو ایک ڈپلومیٹک سمپتھی حاصل تھی انہی عرب ملکوں کی وجہ سے جی, اور ان کو لوز کر دیا انہوں نے. جو ایئر کرافٹ کیریئر پر اسٹرائک ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ اتنی آسان نہیں ہوگی, وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوگی. وہ ہوا سے وہ کریں گے ڈرون سے حملہ, کروز میزائلز ان کے پاس جو ہیں یا سرفیس ٹو سرفیس ان کے پاس الفتح ہے, اس سے کریں گے. تقریباً 300-350 کلومیٹر کی رینج ہے, اس کے اندر وہ میزائل کی رینج میں آتا ہے ان کا ایئر کرافٹ کیریئر. ایک بات, سمندر کی سطح کے اوپر وہ ہنڈریڈز آف گن بورڈ سے اٹیک کریں گے. اس کو کہتے ہیں ہم سیچوریشن کرنا. سیچوریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیفینسز اس کے ایئر کرافٹ کیریئر کے ہیں وہ خود اور پلس 4-5 اس کے ڈسٹرائرز اس کے ساتھ چلتے ہیں, اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو وہ بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں. ایئر کرافٹ کیریئر خود بھی اس کا ایئر ڈیفینس سسٹم میں بہت اچھا ہوتا ہے, کیونکہ وہ 75 جہاز لے کر اڑ رہا ہوتا ہے. تقریباً 4.5 ایکڑ کی جگہ ہے جو فلوٹنگ ایئر بیس اڑ رہا ہوتا ہے سمندر کے اندر. ایک سوورن سمجھے ایک منی سٹی ہوتا ہے جو 4,500 لوگ ہیں اس پر ڈپلائڈ. تو اس وقت فوری طور پر پہلے دن میں بھی توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ حملہ کریں گے. اب پاسبلٹی ہے کہ وہ ایک سوئسائڈل قسم کا اٹیک کریں.
اگر کل بھی کر سکتے ہیں، پرسوں بھی کرتے ہیں، ڈپینڈنگ کہ ان کا پیچھے آرسنل کتنا ہے، ان کا اسٹاک پائل کتنا ہے آرمامنٹ کا، میزائلز کا، اور کس کس کیٹیگری میں کتنے. ہزاروں ڈرون تو میں کنفرم کر سکتا ہوں. میزائلز انہوں نے بڑے لانچ ڈیولپ کر لیے ہیں، لانچز اور ڈیولپ کر لیے ہیں. 128 کے قریب پچھلے وار میں تباہ بھی ہوئے تھے، لیکن ریپلینش بھی کیے ہیں، بلکہ انہوں نے ایڈ کیے ہیں. تو آئی تھنک ابھی تھوڑا سا پری میچور ہوگا یہ کنکلوڈ کرنا کہ اس نے سمندر پہ اٹیک کیوں نہیں کیا. دیر از اے پاسبلٹی کہ ظاہر ہے آج تو ہائیسٹ الرٹ ہوگا امریکی، سارے کا سارا بحری بیڑا بھی، سارے ڈیفینسز بھی. تو بعض دفعہ آپ نے گارڈز ڈاؤن دشمن کے ہونے دینے ہوتے ہیں، انتظار کرنا ہوتا ہے کہ آپ سسپینس میں ایگزاسٹ ہوں، تھوڑے سے آپ میں فٹیگ آئے ایلیمنٹ، تو پھر آپ اٹیک کرتے ہیں. جب آج تو ان کو پتہ تھا کہ ہم اٹیک کر رہے ہیں، تو اگر آج ہی اٹیک کیا تو شاید کامیابی نہ ہوتی اس طرح کی. تو وہ ایک ایلیمنٹ ضرور ہے، اور ظاہر ہے اس کے اندر بڑی کنسنٹریشن چاہیے، بہت زیادہ رسکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آخری بات میں ضرور اس پہ ایڈ کروں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایئر کرافٹ کیریئر کو ڈبو دیا جائے. ڈبونا میں کسی سوچ نہیں رہا کہ اور اس میں دوسری آپشن کیا ہوتی ہے؟ دوسری ہوتی ہے آپ ہٹ کر کے ڈیمیج کر کے بریکنگ نیوز چلوا دیں. اگر سی این این اور بڑے بڑے نے کہا کہ ان کے ایئر کرافٹ ڈسٹرائر ہٹ ہوئے ہیں، یا بڑے چینلوں نے یہ کہہ دیا کہ یہاں پہ یہ ہٹ ہو گیا، چاہے 2 میزائل لگیں یا 4 لگیں یا 2 گن بوٹ جا کے سوئسائڈل اٹیک کریں یا جیسے بھی کریں، وہ امریکن لوگ عادی نہیں ہیں اس طرح کا ڈیمیج لینے پہ. اور یہ فرسٹ ٹائم امریکہ اکیلا آیا ہے صرف ایک اسرائیل کی بیکنگ سے. دنیا میں جتنے 50-60 میں سالوں میں امریکہ نے آپریشن کیے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کی ایک ڈمی قسم کی آرگنائزیشن، ایک ریزولوشن آتی تھی نیٹو کے ساتھ مل کر کی ہے، نیٹو کے ساتھ مل کے 40-44 ملک آتے تھے، اپنے جہاز پرسنل سب کچھ لے کر آتے تھے. افغانستان ہو، لیبیا ہو، سیریا ہو، عراق ہو، تو اکٹھے آتے تھے. ایک ایلیمنٹ آف یونٹی ہوتا تھا، لوگوں میں ایک بلیو ہوتا تھا ہمیں بہت زبردست کام کر رہے ہیں امریکن لوگوں کے اندر. لیکن اب کیا ہے، اکیلے آئے. نمبر 1 امریکن بائی ڈیفالٹ جتنا میں ان کو جانتا ہوں ایٹریشن شائے لوگ ہیں، یعنی وہ ایٹریشن نہیں لے سکتے. ایک آپریشن کیا تھا امریکہ نے 24 اور 25 اپریل 1980 کو، اس کا نام تھا آپریشن ایگل کلا. اور وہ کیا گیا تھا، تقریباً 55 ہاسٹیج تھے امریکن ایمبیسی کے لوگ. جب آیت اللہ نے ٹیک اوور کیا 79 میں، تو 80 میں ہوا تھا 24-25 اپریل 1980 کو. تو انہوں نے ہاسٹیج بنا لیا تھا ان 55 لوگوں کو، ایرانی ان کو لینے کے لیے آئے تھے، ان کو ریسکیو کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ آپریشن بری طرح ناکام رہا، ایک قدرت کی وجہ سے کہ ڈسٹ سٹارم آ تو گیا. یہ دوسری بار ہے کہ امریکہ اب آیا، یا پھر آپ وہ جو اسرائیل نے پہلے بھی اٹیک کیا اسے بھی ہم کنسیڈر کریں گے، اور یہ تیسرا اٹیک ہے؟ یہ تیسرا ہے، فارمل تیسرا ہے. لیکن وہ ناکام ہوا تھا. لیکن میں لنک کسی اور چیز سے کر رہا ہوں. وہ ناکام ہوا تھا، اس کے بعد بھی ناکام ہوا تھا، اور اب بھی ناکام ہوگا اگر ہم ایران کی جو نیوز ایجنسیز ہیں ان کی انفارمیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں. اس اٹیک کے کانسیکوینسز ضرور میں بتانا چاہوں گا. وہ جب فیل ہوا تھا اپریل میں ہوتا ہے، 8 سیلر مارے جاتے ہیں، جس میں ایک ایئر مین بھی ہیں، سیلر بھی ہیں جو مارے جاتے ہیں. وہاں ان کے C-130 ہیلی کاپٹر سے ٹکرا گئے، ڈسٹ سٹارم کی وجہ سے آپریشن فیل ہوا، ایک بھی ریسکیو نہیں کرا سکے. اچھا. پریزیڈنٹ کارٹر اس وقت صدر تھے. 8-9 مہینے بعد الیکشن ہوئے تو بری طرح ہار گئے پریزیڈنٹ کارٹر، ایک ہی ٹرم پورا کر کے. اور آج بھی سارے تاریخ دان ہسٹورین لکھتے ہیں کہ وہ اس آپریشن کی وجہ سے ہارے تھے. امریکن فیل کر رہے تھے کہ ہمیں امبیرسمنٹ ہوئی ہے اس ڈیسیژن پہ. تو ابھی بھی ایران یہی چاہتا ہے، ابھی لنکنگ ٹو دا پریزنٹ سچویشن یہی چاہتا ہے کہ کوئی ایسی امبیرسمنٹ میں کاز کر دوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ان فیصلوں کی جہاں پہ وہ پل آؤٹ کریں تو لوگ ان سے اکاؤنٹیبل کریں. اور ویسے بھی ان کا مڈ ٹرم الیکشن آ رہا ہے. تو موجودہ صورتحال کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کا آنے والا وقت یا پھر صدارت مزید امریکہ میں نہیں دیکھی جائے گی ان کے اس احمقانہ ڈیسیجن کے بعد. ڈپینڈز آن دی آؤٹ کم. کیا وہ ٹیک ہوم وارڈ ٹرافی کو لے کے جاتے ہیں؟ اگر میں کچھ بھی نہیں ابھی پریڈکٹ کر سکتے، کیونکہ ہمیں ایران کی سائڈ بہت زیادہ نہیں پتا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتنا پریشر پولیٹیکلی ڈومیسٹکلی ان ملکوں میں لوگوں کا کریٹ ہوگا اپنی اپنی حکومتوں پر جن پر فائر ہوا ہے. تو وہ بھی چاہیں گے اپنی حکومت سے پوچھنا کہ ہم تو شامل ہی نہیں ہیں، تو ہم تو آپ نے جو امریکہ کو سپورٹ کیا اسی وجہ سے پنشمنٹ لے رہے ہیں. تو ایک وہ پریشر ماؤنٹ ہوگا. امریکہ کی سکسیس سٹوری کتنی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ رشیا کا اور چائنا کا بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور 2 ڈائمینشن دونوں ملکوں کو میں کوئکلی مینشن کر دیتا ہوں. دیکھیے رشیا نے بہت عرصے بعد ان کی نیوی کے ساتھ ایک جوائنٹ ایکسرسائزز کی ہیں ابھی 4 دن پہلے. اچھا. فزیکلی اسٹریٹ آف ہارمز میں آ کے. کس کی نیوی کے ساتھ؟ ایرانی نیوی. اوکے. روسی نیوی اور ایرانی نیوی انہیں جوائنٹ ایکسرسائزز کی ہیں جب ان کا ایئرکرافٹ کیریئر یہاں کھڑا ہے ابھی 5 دن پہلے. ایک بات تو اس نے سمبولیکلی ایک میسج دیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر پلانگ ہو تو آئی ایم ہیئر. چائنا نے پہلی دفعہ ایک اور سمبولک سپورٹ کیا جو عام طور پہ نہیں دیتا. چائنا نے ابھی 4-5 دن پہلے تمام ایئر بیسز جو ان کے امریکہ کے ہیں مختلف علاقوں میں، قطر میں، بحرین میں، عمان میں، ان کی لیٹسٹ ایریل پکچر ریلیز کیا سیٹلائٹ کی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کون سے ایئر بیس پر کتنے جہاز کھڑے ہیں. میں جیسے مثال دے دیتا ہوں، موافق ایک ایئر بیس ہے جارڈن کا، وہاں پہ 52
अमेरिकन फाइटर जेट खड़े हैं, ठीक है. तो एग्जैक्ट उनकी लोकेशन पता है वो कौन सी जगह खड़े हैं, तो ईरान के लिए आसान है प्लान करना अगर स्ट्राइक करनी है उसने. तो ये एक टेसिट किस्म की, एक धीमी किस्म की एक सपोर्ट जो चाइना दे सकता है और बहुत वैल्यूएबल होगी टारगेटिंग स्ट्रैटेजी प्लान करते वक्त. ईरान का अपना भी एक सैटेलाइट है, लेकिन आई थिंक चाइना सपोर्ट करे तो ऑल आउट रियल टाइम ऑलमोस्ट उनको पिक्चर मिलेगी, ताकि डिफेंड करना अमेरिका के लिए मुश्किल हो. सर इसके साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं कि जब इंडिया का पाकिस्तान ने मुंह तोड़ा था उस वक्त भी चीन की जानिब से ये मुआवनत हासिल थी, जिसमें कि पाकिस्तान के लिए आसान था ये चेक करना कि कौन कौन से तैयारे कहाँ कहाँ पर मौजूद है. उसमें चाइना की असिस्टेंस थी. नहीं, चाइना की असिस्टेंस ज़रूर थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ईरान से सैटेलाइट इमेजरी में कहीं आ गए. ये अच्छी बात. वो तो है, तो हम मगर डिपेंडेंट नहीं थे चाइना मगर के चीन का साथ तो था ना. चीन का थ्रू आउट ऐसे मॉरल सपोर्ट बहुत रही है, लेकिन हमारी जो सैटेलाइट इमेजरी खुद भी बहुत एक्यूरेट थी वो हमारी जंग के अंदर. सर अभी जो हालात हैं उसको देखते हुए क्या ये कहना दुरुस्त है कि ईरान ने अपना सब कुछ इस जंग पर लगा दिया है, मगर अब ये जंग मज़ीद कितने दिन चलेगी? क्या ईरान इसको प्रोलॉन्ग करेगा और अमेरिका और इसराइल बैक ऑफ करेंगे जब तक वो हासिल नहीं करते जो वो चाहते हैं? देखिए, ईरान के लिए तो ये एग्जिस्टेशनल इशू है, सब कुछ स्टेक पर है, सर्वाइवल इशू है. और जो हालात चल रहे हैं, मेरा ख्याल प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी बहुत दाव पर लगा दिया, बहुत दाव इस लगा दिया कि उनकी देखें डिप्लोमेसी उनकी आइसोलेशन है, सिर्फ इजराइल एक सपोर्ट कर रहा है, दुनिया नफरत कर रही है, मुजाहरे शुरू हो गए हैं दुनिया में, ग्लोबली लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे इसको. तो फिर मुझे एक मैकविली एक फिलोसोफर और स्ट्रैटेजिस्ट होते थे इटली के, 1513 में उन्होंने किताब लिखी थी, उसका नाम था द प्रिंस. उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, उस वक्त कही थी. उन्होंने कहा था कि इट इज़ बेटर टू बी feared than to be loved in case you cannot manage both. तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मेरा ख्याल है चॉइस कर लिया है कि इट इज़ बेटर टू बी feared, लोग आपसे फियर करें, खौफ ज़्यादा रहें कि लोग हैं, तो बजाय लोग आपको पसंद करें. तो जब आप दोनों नहीं मैनेज कर सकते तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मेरा ख्याल है फियर्ड वाली ऑप्शन लिया कि लोग मेरे से खौफ ज़्यादा हों. बट आने वाले वक्त देखेंगे कि क्या ईरान का रिस्पॉन्स क्या, बहुत कुछ डिपेंडेंट उस पर होगा. सर इसके साथ साथ वो वाली स्टेटमेंट भी, इट इज़ डेंजरस टू बी द एनिमी ऑफ अमेरिका बट fatal to be friend of America. एग्जैक्टली. तो सिचुएशन कुछ ऐसी ही है. लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त जिस तरह चालाकी से पागल बनाया गया है, मैं तो यही वर्ड यूज़ करूँगी, सिंपल और पब्लिक फ्रेंडली, कि एक जानिब जंग छेड़कर उसे दूसरी जानिब भी इंगेज कर दिया, और हम हर तरह से इस वक्त एक मुश्किल सिचुएशन में मौजूद हैं. क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान के लिए आने वाले ये जो दिन हैं, आज कल परसों, मुश्किल हो सकते हैं? देखिए, जब ये हमने अफ़गानिस्तान पर नहीं भी स्ट्राइक की थी तो बहुत सारे चैनल जब मुझसे पूछते थे कि अब पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा, तो मैं उनसे ये कहता था कि मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा अगर ईरान के बाद कोई मुल्क इफेक्ट होगा तो पाकिस्तान होगा. हालांकि हमने उस वक्त नहीं अफ़गानिस्तान पर हमला किया था. एंड द रीज़न इज़ कि यू नो द रीज़न कि इजराइल आकर यहाँ बैठ जाएगा. ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा इंस्टेबिलिटी देखिए, अगर ईरान के अंदर इंस्टेबिलिटी होती है तो थर्ड एक हमारा बॉर्डर मुल्क का हम इंस्टेबल और हॉस्टाइल तो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते. और यहाँ रजीम चेंज का मतलब ही यही है कि ऐसी हुकूमत आएगी, जाहिर है, जो प्रो पाकिस्तान नहीं होगी. और प्रो पाकिस्तान नहीं होगी, और शायद इनका तो ये भी प्लान होगा कि ईरान को किसी तरह डिवाइड कर दें. वहाँ कुर्दिश हैं, वहाँ काजिक है, बहुत सारी कौमें बसती हैं, और टर्किश ऑब्वियसली खुद ईरानियन भी हैं. तो वो डिवाइड कल को क्या होता है, लेकिन मैं फोर्स ही नहीं कर रहा इंशाल्लाह ताला इतनी जल्दी डिसइंटीग्रेशन या रजीम चेंज कह लें जिसको वो करना चाह रहे हैं, वो मेरा ख्याल है इतनी आसान नहीं होगी. क्योंकि रजीम चेंज के लिए देखिए बुनियादी तौर पर 2-3 प्री रिक्विजिट्स होते हैं. पहली प्री रिक्विजिट होती है या क्राइटेरिया होता है कि लोग इस हद तक तंग आ चुके हों, लेकिन एक लीडर ज़रूर हो उनके अंदर, जो क्रिस्मेटिक लीडर हो, जो उनको रास्ता दिखा रहा हो, ख्वाब दिखा रहा हो. नंबर 1, जो दिखा रहा हो एज एन ऑल्टरनेट कि इन्होंने नहीं किया मैं करूँगा. एक वो ड्रीम ज़रूर बिल्ड करे, वो इनके पास कोई नहीं है. जो रज़ा शाह पहलवी के बेटे हैं वो 19 साल की उम्र के गए हुए हैं बाहर, 45-47 साल हो गए बाहर हैं, उनके फुटप्रिंट कोई नहीं है, उनकी पार्टी कोई नहीं है, उनकी लेगेसी कोई नहीं है, उनकी कनेक्टिविटी कोई नहीं है लोगों. मगर अमेरिका उनको लाना चाहता है, लेकिन सिर्फ यूज़ करने की हद तक मेरा ख्याल है. लेकिन वही तो किया उसने, हमेशा अपनी मर्जी का बंदा बिठाना चाहता है. लेकिन वो भी नॉन स्टार्टर है मुनीज़. देखिए वो नॉन स्टार्टर क्यों है कि शाह के बेटे ऐलान क्या करते हैं कि अगर मैं पावर आया तो मैं इजराइल को तस्लीम कर लूँगा. थोड़ी बहुत जो ईरान के अंदर उनको हमदर्दी मिल भी रही थी, तो लोगों ने रियलाइज़ किया ये तो खुद बड़ा एजेंट है जी, जिसकी वजह से बैकफायर कर गया सारे का सारा, और वो फेल हुआ पहले वाला मूव. अभी भी वो उन्होंने यही चाहेंगे. आपने नोट किया कि मेरा ख्याल है कि रजीम चेंज नंबर 1 प्रेफरेंस है प्रेसिडेंट ट्रम्प की भी और नेतन्याहू की भी. वो इसलिए कि आज की सारी तकरीर
प्रेसिडेंट ट्रम्प की आप सुने, उन्होंने मेन फोकस ही इस पे किया है कि मैं ईरान लोगों से कहूंगा कि हम आ गए हैं तुम्हारी मदद को, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, यही कहा अब है। अपने लीडर को उठा फेंको और टेक ओवर कर लो, बुनियादी तौर पर क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं है। जैसे मैंने कहा, लीडर कोई नहीं ऑल्टरनेट, फुट ऑन ग्राउंड तब आता है कि एक ऑल्टरनेट उतने ही % लोग तकरीबन 50-40 60-40 आपने डिवाइड किए करके रखे हो, लोग इंतजार कर रहे हो टेक ओवर करने का, आप फैसिलिटेट करें और लोग मलबा स्टॉर्म कर दें पैलेसेस को, बिल्डिंग्स को, वो करने की कैपेसिटी के लिए लीडर ही कोई नहीं है ऑलमोस्ट 45 साल हो गए, या नहीं बनने दिया गया, वट एवर उनकी जो पोलिटिकल सिचुएशन है। पासदारान इनकलाब का एक इन्फ्लुएंस भी है, एक रिस्पेक्ट भी है। तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प का मेरा ख्याल है चॉइस ही नहीं है, वो चाहेंगे कि टेक ओवर कर लें लोग, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इतनी आसानी से होगी। आपको लगता है कि आज ईरान सरप्राइज देने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उसमें कौन कौन से जहाज़ों का इस्तेमाल होगा, कौन से मिसाइल्स इस्तेमाल होंगे, क्या रशिया की सपोर्ट होगी, चाइना मदद कर रहा होगा, समंदर में अटैक हो रहा होगा, या फ़ज़ाई तौर पर ईरान टारगेट करेगा? क्या स्ट्रैटेजी है ईरान की, या आपको क्या लगता है क्या बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है? देखिए, ईरान के लिए तो डू एंड डाई ना, वो जैसे एक फिलोसफर होता था कई हज़ार साल पहले, प्लेटो, उसने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, उसने कहा था ओनली द डेड हैव सीन द एंड ऑफ द वॉर। तो ईरान तो ये मान रहा है कि ओनली द डेड विल सी द एंड ऑफ द वॉर। इसका मतलब है अगर आप जिंदा हैं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं या आप बचेंगे नहीं। तो ईरान तो बहुत ज़्यादा एडमेंट है, बिकॉज उनका सर्वाइवल ही इसी में है, उनके पास चॉइस नहीं है। तो अब ये जो सरप्राइज देने जा रहे हैं, मुझे ये लगता है आज पहले दिन उन्होंने बेसिस पर हमला किया है, तो शायद कल या परसों किसी और दिन या तो एस्केलेट करेंगे इसराइल के खिलाफ, मिसाइल के जो फायरिंग है वो मैसिव को डिस्ट्रक्शन करेंगे, लॉन्च करेंगे। और लास्ट टाइम भी आपने नोट किया होगा, मैं डाटा के थ्रू साबित कर देता हूँ, नंबर 1 एयर डिफेंस उनका 3rd मिसाइल था, तकरीबन 3000 किलोमीटर पहले, पिछली दफा जो था, और अभी भी वही डिप्लॉयड, 3000 किलोमीटर दूर से इंटरसेप्ट कर लेते हैं आने वाले मिसाइल को। फिर उसके बाद 2300 किलोमीटर पे उसके बाद है एरो 3, फिर उसके बाद 700 किलोमीटर पर है डेविड स्लिंग, फिर उसके बाद आयरन ड्रोम है 70 किलोमीटर। तो उनसे गुजर कर भी तकरीबन 15% मिसाइल जो थे वो हिट कर गए थे, जाके इजराइल के कैपिटल में आइजर वाइजमैन इंस्टीट्यूट को हिट कर गए थे, मोसाद के हेडक्वार्टर को हिट कर गए थे, उनके जनरल हेडक्वार्टर को हिट किया था। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सारे बंकर्स में सोते रहे 12 दिन तक। लोगों ने पहली दफ़ा इजराइल के अंदर राशन इकट्ठा करना शुरू किया और बंकर में सोना उनको पता ही नहीं था। उनको तो पता ही नहीं था किसी के सर के ऊपर फाइटर जहाज या कोई मिसाइल आता है तो बमबारी कैसी होती है, क्योंकि वो तो दूसरों पर फेंकते रहे थे 78 सालों से। तो ये पहली दफ़ा उनको लगा। और आप रिकॉल करें कि जून में भी इजराइल में, तेल अवीव में एंटी वॉर मुजाहरे शुरू हो गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, ईरान के लिए बहुत सक्सेसफुल होगा अगर वो पेनिट्रेट दोबारा करता है और एक रीजनेबल एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज कर देता है। तो ना सिर्फ इजराइल के अंदर ओपिनियन चेंज होगी, अगर यहाँ पे किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को या किसी डिस्ट्रॉयर को वो हिट बैक करने की कोशिश करता है और कामयाब हो जाता है, बेशक पार्शियल सही, तो वो भी बहुत बड़ा प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रम्प पर इम्पोज हो जाएगा। एक बात तो अंडरस्टूड है, अगर स्ट्रेंथ की बात करें और माइट की बात करें तो दैट लाइज विद अमेरिका। तो फिर ईरान कहाँ स्टैंड करेगा? पहले की बात और थी, इट वाज इजराइल, और ईरान से वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये कई हज़ार मिसाइल इकट्ठे दाग देगा, मगर अब वो ईरान की कैपेसिटी को भी समझते हैं और अब की बार अमेरिका साथ है उनके। तो फिर आपको क्या लगता है ईरान सस्टेन कर पाएगा ये अटैक्स? देखिए, दोनों को बहुत नशा है, इजराइल को भी और अमेरिकन प्रेसिडेंट को तो है ही है, क्योंकि वो जेन्युइन मिलिट्री फोर्स हैं। और फिर मुझे एक कोटेशन याद आ जाएगी, एक ग्रीक जनरल होता था सिर्फ 2500 साल पहले, उसका नाम था थूसिडिस, एक जनरल था, और उसने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। मुझे आज, मैं समझा था वो ऑब्सलीट हो गई है, इररेलेवेंट हो गई है, अब कौन उसको पूछेगा। मैं पढ़ाता रहा, लेकिन थ्योरी की हद तक लगता था। उसने कहा था, द पावरफुल मस्ट डू व्हाट ही कैन एंड द वीक मस्ट सफर व्हाट ही शुड। तो आज किस बात पे ये आ गए हैं, वो समझते हैं हम पावरफुल हैं, हम जो कर गुजरेंगे वो कर गुजरना चाहिए हमें, और जो वीक है उसको वो बर्दाश्त करना चाहिए जो उसको करना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है मिस कैलकुलेशन कहीं हुई है, ईरान इतना कमज़ोर नहीं है जिस तरह इन्होंने वन वे टिकट या समझ के कि सिर्फ बुलडोज करेंगे, इट्स अ मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी ओनली। मुझे नहीं लगता। उनके आर्सेनल में पिछले 7 महीनों में उन्होंने बहुत पाइल अप किया है। और एक जो अपराइजिंग हुई थी अभी 2 महीने पहले हुकूमत के ख़िलाफ़ ईरानी, एक वजह ये भी थी कि इन्होंने इतनी मिलिट्री स्पेंडिंग की है कि 15 लाख रियाल का उनका $1 हो गया था। उसकी वजह मिलिट्री परचेजेस भी थी जी। अदरवाइज भी इकॉनमी नहीं उनकी अच्छी, और सब तीसरे बड़े दुनिया में उनके पास ऑयल रिजर्वायर्स हैं, लेकिन बेच नहीं पा रहे। मेरा ख्याल है 2.5 मिलियन बैरल रोज़ाना की उनकी प्रोडक्शन है, तो शायद 1 मिलियन भी नहीं कर पाते। और वो भी मेजॉरिटी इसलिए कर पाते हैं कि चाइना गाहक है, वो ले जाता है। अगर वो लेना छोड़ दे तो इनकी इसीलिए तो डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है अनफॉर्चुनेटली। मगर उसके बाद भी डेटरेंस में वो हारा नहीं, उसने अमेरिका को मुकम्मल टफ टाइम दिया। और ब्रिंकमैनशिप जिसकी आप बात करते हैं उसमें भी कामयाब पाया।
مگر اب یہ چیزیں زیادہ دیر تو نہیں چل سکتی. اسٹریٹ آف ہارمز کا بند ہونا امریکہ کے لیے ایک تھریٹ تھا اور امریکہ نے یہ وارن بھی کیا تھا ایران کو کہ یہ غلطی نہیں کرنی ہے ورنہ اس کے نتائج بہت سخت ہوں گے. تو ایران نے تو کر دیا. دیکھیے اب سختی کا پیچھے رہ کیوں نہیں گیا. دیکھیے اب کیا رہ گیا جب آپ کسی کو اگینسٹ دا وال کر دیں. آپ تو ایک بلی کو لوگ کہتے ہیں کہ کونے میں کریں تو وہ بھی آپ پہ جمپ کرتی ہے. تو یہ تو ایران ہے اور ایک اسٹیٹ ہے آبویسلی. تو انہوں نے سارا کر کے دیکھ لیا تھا وہ جو کہ جی آپ سے اسٹیٹ آف ہارمز بند کریں. اور لوگوں کو ایک مس پرسیپشن یہ بھی ہے کہ اسٹیٹ آف ہارمز بند کرنا ہے صرف کوئی بحری جہاز کھڑے کریں گے اور ان کو یہ ڈبو دے گا تو اسٹیٹ آف ہارمز کھل جائے گی. مشکل سے 34 کلومیٹر صرف پٹی ہے. اب دنیا کا 20% آئل وہاں سے گزرتا ہے. ایران ضروری نہیں کہ بحری جہاز اپنے کھڑے, اس کو پتہ ہے کہ یہ ہٹ ہو سکتے ہیں, اسٹرائک ہو سکتے ہیں, ڈبوئے جا سکتے ہیں. وہ اس نے مائن کر دینا اس کو. میرا ماننا یہ ہے کہ مائننگ کر دے گا, اور مائننگ کا مطلب یہ ہے کہ جو گزرے گا وہ ختم ہو جائے گا. اور مائننگ کی لوکیشن بھی ایران کو ہی پتہ ہوگی جب انڈو کرنا ہوگا مائننگ کو. So that's a catch. So that can happen. Should have happened because جب اس نے کہا کہ میں نے بلاک کر دیا. سر یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ ایران نے مائنز انسٹال کر دی ہیں اسٹریٹ آف ہارمز پر, صرف بند نہیں کیا. یعنی اگر کوئی جہاز وہاں سے گزرنا چاہے تو ہو سکتا ہے کہ ایران کے ایک بٹن پر وہ سب کے سب تباہ ہو جائیں. نہیں, مائن کا ہوتا ہی آٹو ڈسٹرکٹ ہے, اس کا ریموٹ کنٹرول نہیں ہوتا, یعنی خود بخود اس کو ڈسٹروائے ہو جائے گا. ایگزیکٹلی پروگرامڈ. یعنی اسٹریٹ آف ہارمز کھلا بھی ہوگا تو وہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا. جب یہ اعلان کر دے کہ بند ہو گیا ہے, اگر انہوں نے مائن ڈراپ کر دی ہیں, اور انٹرسٹنگلی مائن صرف ضروری نہیں ہے کہ کسی سب مرین سے ڈراپ کرتے ہیں, کسی بیٹل شپ سے ڈراپ کرتے ہیں. ایران کے پاس سیولین جو فشنگ شپس ہوتی ہیں نا, فشنگ کی جو کشتیاں ہوتی ہیں, ان سے بھی مائن ڈراپ کر لیتا ہے. ایران کی پریکٹس کی ہوئی انہوں نے وار لائک. تو جب اگر اس نے ڈراپ کر دیں, ایران کو نمبر 1 لوکیشن پتہ ہوگی, اور انہوں نے صرف اناؤنسمنٹ کرنی ہے جو انہوں نے آج کر دی ہے کہ ہم نے اسٹیٹ آف ہارمز بند کر دیا. تو آپ کو سمندر کے اوپر کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا. تو یہاں ایران مائنڈ گیم تو نہیں کھیل رہا. پاسبلی مائنڈ گیم بھی اور مائنڈ گیم بھی ہے. ایگزیکٹلی, دونوں ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی سچویشن میں کیا ہم ایک ورلڈ وار 3 میں داخل ہو چکے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں وہاں یوکرین کے اوپر بھی ایک بہت بڑا بام چلایا گیا ہے اس کی جانب سے. دیکھیے منیزہ, بنیادی طور پر تو امریکہ اور یہ جو ایران ہے اس وقت جو اٹیک ہوا ہے, یہ اس پورے خطے میں بہت چیلنجنگ, یہی ایک واحد ملک ہے جس نے چیلنج سچویشن میں ڈالا ہوا ہے. آپ نے امریکن ایمبیسڈر جو تل اویو میں ہے اس کا بیان سنا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت ہے یا کانسنٹ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس ریجن میں یہ لوگوں کو زمین ملنی چاہیے, اور ان کا حق بہت دور تک جاتا ہے. تو بہت دور تک کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر اس حساب سے تو میرا خیال ہے کہ ایران کو انگریزی میں کہتے ہیں دا لاسٹ مین اسٹینڈنگ. تو ایران از دا لاسٹ مین اسٹینڈنگ. خدا نہ خواستہ ایران کلیپس کرتا ہے, حکومت کلیپس کرتی ہے, تو آپ کہاں بریک لگائیں گے پھر اسرائیل کو اور امریکہ کو؟ پھر تو اٹس اے میٹر آف چانس. اٹس ناٹ اے میٹر آف چانس, اٹس اے میٹر آف ٹرن فار ایوری ادر کنٹری. کیونکہ مڈل ایسٹ کے ملکوں کو تو پہلے ہی ایک کولیبریشن اچھی ہے ان کی امریکہ کے ساتھ. جو رجسٹ کرے گا وہ آبویسلی ول بیکم پاکستان اسٹینڈس آبویسلی ایٹ اے ویری چیلنجنگ سچویشن اگر خدا نہ خواستہ یہ حکومت گرتی ہے تو. سر میں تو یہ فرض نہیں کرنا چاہتی کہ ایران امریکہ کو تباہ کر سکتا ہے یا اسرائیل کو تباہ کر دے گا. تو پھر جو دوسری آپشن ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں. تو پھر ایسے میں تو پاکستان ایک ہائی الرٹ زون بن جائے گا جب وہاں پر ہمارے دشمن آ کر بیٹھیں گے. تو ابھی کس صورتحال میں پاکستان کیا کر سکتا ہے اس کو ہونے کو روکنے کے لیے؟ دیکھیے پاکستان کو آج کل ایڈوانٹیج ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہم سے بہت متاثر ہیں, ہماری لیڈرشپ سے, پولیٹیکل سے بھی اور ملٹری سے بھی. آئی تھنک بیسٹ ہم یہی کر سکتے تھے, اور آئی ایم شیور کیا بھی ہو, شاید میرے تو نالج میں نہیں ہے, کہ ہم ان کو کنونس کریں کہ ہمارے حق میں نہیں ہے. بٹ بدقسمتی سے انہوں نے اپنی نیشنل انٹرسٹ دیکھنی ہوتی ہے, اسٹینڈ الون پاکستان کی نہیں دیکھتا. ہماری طرف تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں, جو اس صورت میں سوچتا ہوں کہ ایم شور کیا ہوگا ہماری ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ امریکہ اگر کسی کی سنے تو پھر تو بہت سارے ملک ہم سے پہلے کچھ نہ کچھ اچھی باتیں ان کو سنا چکے ہوں گے, لیکن وہ سننا چاہتے نہیں ہیں. تو ہم ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہو سکتے ہیں, بیہائنڈ دا ڈور ہو سکتے ہیں, اب ہو سکتا ہے اوورٹلی کریں, اب کھل کے کریں, پہلے کوورٹلی چھپ کے کر رہے ہوں شاید. دونوں پاسبلٹیز ہیں جو ظاہر ہے میرے نالج میں نہیں ہے, لیکن آئی وش کہ ہم کر سکیں. پہلے بھی ہم نے ایران کو بڑی اچھی سپورٹ دی تھی, لیکن اب سچویشن بڑی ڈفرینٹ ہے کہ ہم خود انگیجڈ ہیں افغانستان کے بارڈر کے پاس, اور اوبیسلی یہ مجھے لگتا ہے کہ بائی ڈیزائن کیا گیا ہے. سر آپ افغانستان کی جہاں بات کر رہے ہیں تو وہاں کی ابھی کیا صورتحال ہے؟ اور پاکستان میں کئی ایریاز ہائی الرٹ ہیں, سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے. اگر میں صرف کراچی کی ہی بات کروں تو ایئرپورٹ کے احاطے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ 6 دہشت گرد کے موجود ہونے کی اطلاعات ہیں, اور ایک انفارمیشن یہی ہے کہ
کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے اس طرح کی، نہ صرف وہاں بلکہ لاہور اور اسلام آباد بھی؟ جی ایسا ہی ہے، لیکن دیکھیے اس طرح کے دہشت گردوں سے آپ ڈیل کرتے ہیں تو ایک ان کو ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہ دہشت گرد ہوتے ہیں، ان کے رولز نہیں ہوتے، وہ ٹائمنگز نہیں فالو کرتے، وہ لوکیشن نہیں کرتے، وہ انٹینسٹی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، دن اور رات کا اور ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی وہ چنتے ہیں، تو ایک بات ہے۔ لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں الحمدللہ ہم نے جتنی اسٹرائکس اب کی ہیں 2 دنوں میں، ہم نے بھی پرائس کافی ایسکلیٹ کیا، ہم نے لیڈر آف ایسکلیشن پہ اوپر گئے ہیں اور ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کی ہے ان طالبان پر جو پاکستان کے خلاف آبویسلی لڑ رہے تھے اور دہشت گردی کر رہے تھے، ہمارے سولجرز کی، لا انفورسمنٹ، پولیس، سولین، انوسینٹ ویمن اینڈ چلڈرن جن کے جنازے ہم اٹھا رہے تھے، تو ہم نے بھی بہت پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کی ہے۔ اسی لیے پاکستان نے کہا کہ ہم اس وقت تک رکیں گے نہیں جب تک ہم آبجیکٹیو نہیں حاصل کر لیتے۔ آبجیکٹیو ہمارے یہ ہیں کہ آبویسلی آپ تائب ہوں، آپ توبہ کریں کہ ہم نہیں کریں گے، اور وہ شاید کنٹینیو رہے گا، بیکاز وہ پریشر اگر ان ماؤنٹ کر دیتے ہیں تو پھر ہمارا اسٹریٹجک جو ہمارے آبجیکٹیو ہیں یا وار آبجیکٹیو ہیں وہ اچیو نہیں ہوں گے۔ تو یہ پاک افغان جنگ کتنے عرصے تک جاری رہ سکتی ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے ان کا کتنا اسٹیمنا ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمارا تو بہت اسٹیمنا ہے، ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، پریسیجن بھی بہت ہے، دن اور رات ہمارے لیے فرق نہیں کرتے، جو ہم اسٹرائکس کر رہے ہیں وہ پن پوائنٹ ایکوریسی سے کر رہے ہیں، ان کے جو رزلٹ ہیں وہ گراؤنڈ ریکنفرمیشن ہم نے کیے ہیں، بہت 100% ہیں، کوئی کلیٹرل ڈیمیج نہیں ہے، تو یہ تو انہوں نے سوچنا ہے، آئی تھنک جتنی جلدی وہ ریئلائز کریں گے یا جتنی جلدی ان کو سمجھ آ جائے کہ ہمیں بیوقوف بنایا گیا انڈیا کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے، صحیح، اتنا ہی جلدی شاید وہ رک جائے۔ سر ویسے انٹیلیجنس رپورٹس کیا کہتی ہیں؟ کیا موجودہ صورتحال میں بھارت فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان پر اٹیک کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے نہیں، انٹیلیجنس رپورٹ بے شک جو بھی کہیں، لیکن میرا خیال ہے انڈیا کو پھر جب حملہ کرے گا تو پھر ایک ٹرافی دکھانی ہوگی اپنے ملک کو۔ پہلے تو انہوں نے چین کا نام لے دیا، رافیل کو بدنام کر لیا، سورس کوڈ کا نام لے لیا، اور انہوں نے کہا جی ہم نے تو ویسے ہی کی تھی چھوٹی سی سرجیکل اسٹرائک، انہوں نے ہم ہی پر حملہ کر دیا، تو بڑے انہوں نے جارگن استعمال کر لیے تھے۔ جب اب اوفینس لانچ کرنے آئیں گے تو پھر ایک اور میئریبل ان کو دکھانا پڑے گا، اور میرا نہیں خیال کہ انہوں نے 7 مہینے میں کوئی اپنی وار ویئر اسٹریٹجی کوئی کیپیبلٹی اتنی ڈیولپ کر لی ہے، اور خاص طور پر حوصلہ اتنا ڈیولپ کر لیا ہے کہ وہ کم بیک کریں، اور آئے تو کسی میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ ہم لیٹ گو ادھر سے بھی نہیں کریں گے، یہ نہیں ہے کہ ہم ویسٹ کی طرف بزی ہیں تو ہم اس طرف کوئی کمپرومائز کریں گے، اس میں تو کوئی کنفیوژن وہاں نہیں کی ہونا فورسز تو وہاں پر ہی موجود ہے نا، ادھر جو فورسز ہیں وہ افغانستان کو کاؤنٹر کر صرف رہی ہیں۔ 42 جہاز اس رات ہوا میں گئے تھے، ہاں، صرف 42 کا وہ کارنامہ تھا، ان میں سے کارنامہ تھا، تو الحمدللہ بہت سارے زمین پر بھی تھے اس وقت۔ لیکن ایسے میں جہاں ہم ان کی اسٹرینتھ کی بات کر رہے ہیں، انڈین آرمی ایئر فورس کی، تو ایسے میں یہ اپنی اسٹرینتھ بڑھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور 114 نئے رافیل کی ڈیل کی ہے، جن میں سے کہ کچھ ایک فیز میں آنے ہیں، کچھ انڈیا میں تیار ہونے ہیں، اس کی کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے پہلے تو اس 36 کا بتا دیتا ہوں، پھر آپ 114 کا سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے جو 36 آئے تھے وہ 6.25 سال میں آئے تھے ایگریمنٹ ہونے کے بعد، اور یہی تھا وہ ابھی نندن فروری 2019 والا، جب انہوں نے کہا تھا اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے، یہ 2019 میں ہمارا جو شوٹنگ ہوئی تھی اس کے 6 مہینے بعد ان کو جہاز ملے تھے، ایگریمنٹ ہوئے اس وقت 2.5 سال ہو چکے تھے۔ پہلی تو یہ کلیئر کر لیں۔ دوسری بات، جو 114 جہاز وہ کہہ رہے ہیں ہم لیں گے، اگر وہ ہو جاتا ہے فائنل ان کی ڈیل ہو جاتی ہے، تو اس وقت رافیل کی مینوفیکچرنگ کمپنی کی جو کیپیسٹی ہے وہ پچھلے سال 13 جہاز بنانے کی تھی سال میں، اچھا، پھر انہوں نے 18 کی 1 سال میں، پھر انہوں نے ابھی 24 کے قریب کیا 1 سال میں۔ تو اگر میں ہائپوتھیٹیکلی آپ کی بات مان لوں کہ سارے جہاز جتنے پروڈیوس ہوں گے رافیل وہ انڈیا ہی کو آئیں گے 24 کر کے، تو آپ ملٹیپلائی کر لیں 114 کتنے سالوں میں آئیں گے اگر کل سے ڈیلیوری شروع ہو جائے۔ اچھا، مگر کچھ انڈیا میں بھی بننے ہیں، تو انڈیا کی مینوفیکچرنگ کیپیسٹی پر بھی آپ ذرا روشنی ڈال دیں کہ انہوں نے اپنے تیجاز کب بنانے شروع کیے تھے، کتنے گر گئے، تو یہ میڈ ان انڈیا رافیل کیسے بنائیں گے؟ اس پہ تو آپ نے بہت اچھی ریلز اور شارٹس چلائے ہوئے ہیں جو میں دیکھتا رہتا ہوں، لیکن وہ جو میڈ ان انڈیا ہے وہ ہم تو چاہیں گے سارے انڈیا میں بنائیں، کیونکہ اگر تیجاز جس طرح بنایا، اگر اس طرح کا کچھ ہو، دس از آن دی لائٹر نوٹ، میں ایئر فورس کی بڑی عزت کرتا ہوں، انہیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو میں نے پہلی دفعہ کہا میں انڈین ایئر فورس کی بڑی عزت کرتا ہوں، تو آپ کی میں کیٹیگری میں نہیں آتا، کیونکہ میں تو بڑا عزت کرتا ہوں۔ آپ کا نیریٹو ڈفرینٹ ہے، مجھے تو وہ بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ آئے روز بڑکے مارتے رہتے ہیں، ڈینگے مارتے رہتے ہیں، ان کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ لیکن ابھی کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور آپ سے پوچھوں گی کوئی ایسی بات تو نہیں رہ گئی جو بہت ضروری تھی لیکن میں نے آپ سے پوچھی نہیں؟ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ خالد چشتی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اور ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود منیزہ معین، اور آج کی اگر آپ سچویشن کو آبزرو کر رہے ہیں تو خالد چشتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایران ایک بہت بڑا ہو سکتا ہے کہ سرپرائز دے آج کی رات امریکہ کو۔ وہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے جاننے کے لیے آپ ہمارا پوڈ کاسٹ بھی دیکھیں اور کمنٹ سیکشن میں بھی آئیں، ہم آپ کو وہاں پر پوسٹڈ رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ نے کے بعد۔